بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سید فیصل شکیل ہے۔ سابق صدر پاکستان کے عارف علوی صاحب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے کیا چاہتے تھے، آج انہوں نے اگل دیا، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بڑی دھواں دھار سماعت ہے۔ آئی جی صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے کھری کھری سنائی، بلکہ بڑے برہم ہوئے۔ ساتھ ساتھ سوال یہ بھی کیا کہ یہ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ ججز کے خلاف ہرزہ سرائی پہ جو کہ سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی، اس پر بنائی گئی تھی، اس میں FIA ججز کا کندھا استعمال کر کے عدلیہ کو کیوں گندا کر رہی ہے اور صحافیوں کو کیوں غلط پرچوں کے اوپر اندر کر کے ان کو تفتیش کر رہی ہے، یہ بھی آبزرو کیا، اور اسد طور صاحب کا نام آیا۔ آج جو سماعت ہو رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کمرہ عدالت میں 3 رکنی بینچ تھا، جس میں IG صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور مقدمات جو تھے لمبی فہرست تھی صحافیوں کی۔ متی اللہ جان صاحب کا اغوا، اور ساتھ ابصار عالم صاحب کو گولی کس نے ماری، اسد طور صاحب کا بھی معاملہ سامنے آ گیا، اٹارنی جنرل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ایک بات تو بہت وضاحت سے کہی، اور انہوں نے کہا کہ FIA کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عدلیہ کے کندھے استعمال کر کے صحافیوں کو ٹارگٹ کرے، نشانہ بنائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ FIA کو اس پر نوٹس دے سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہم شروع کروا سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں، عدلیہ کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب IG صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لگتا ہے کہ معاونت کر رہے ہیں، سہولت کاری کر، معاونت نہیں سہولت کاری کر رہے ہیں غلط لوگوں کی جو صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ سے ایک کیس نہیں حل ہوا، آپ کے پاس شواہد موجود تھے کیمرے کے اوپر، اور یہ ریفرنس تھا متی اللہ جان صاحب کے اغوا کے حوالے سے، جس میں وردی میں ملبوس افراد متی اللہ جان صاحب کو اغوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سے ابھی تک اتنا پرانا معاملہ ہے، آپ یہ مسئلہ نہیں حل کر سکیں۔ تو پھر ان کے نوٹس میں یہ بھی لایا گیا کہ اسد طور صاحب جو ہے وہ 14 دن سے اندر ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے پھر پوچھا کہ وہ کیوں اندر ہیں، تو ان کو پھر بتایا گیا کہ جی پیکا آرڈیننس کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا ہے عدلیہ کے خلاف کیمپین کرنے پر۔ تو جو اسد طور صاحب کے خلاف FIR رجسٹرڈ تھی، اس کے اندر تو اس کا علم ہی اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر FIR کے اندر ذکر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کا مقدمہ بنایا ہوا ہے آپ نے۔ تو اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ FIA جو اس آبزرویشنز کے بعد اسد طور کے خلاف انکوائری ڈراپ کر دے گی۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر چیف جسٹس صاحب ایک نظر میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اسد طور صاحب کے خلاف جو پیکا آرڈیننس کے تحت دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، مقدمہ جو ہے کسی قسم کا نہیں ہے، اور اس کو اندر آپ نے لٹکایا ہوا اسد طور کو، تو یہ جو جج صاحب 14 دن کے ریمانڈ دے رہے تھے بیٹھ کے، وہ کس قانون کے تحت ریمانڈ دے رہے تھے؟ اچھا، اب ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں وہ سپریم کورٹ سے کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے نیچے جج کو جج ہی نہیں سمجھتے آپ، یا جج اپنے آپ کو جج نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں جس قانون کے تحت کسی کا ریمانڈ دے رہا ہوں، کیا وہ قانون کی جو دفعات ہیں وہ اس کے FIR یا اس کے جرم کے ساتھ جو اس کے نام کیا گیا ہے یا جس کا الزام لگایا گیا اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ جائے گا، معاملہ تو حل ہوگا۔ تو نیچے والی عدالتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کے اوپر، ان کے سوچ سمجھ بوجھ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو یہ روشناس کروائے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا تو مجھے تو شروع تو پہلے کرنا چاہیے تھا رمضان المبارک کی مبارکباد دینے سے آپ کو، لیکن صحافیوں کے مسئلے کے اندر پھنس گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مزید کارروائی ہوگی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ISI کے حوالے سے تھی، کیونکہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس میں FIA، ISI، انٹیلیجنس بیورو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ایک DIG صاحب شامل تھے۔ تو یہ 5 اداروں کے افراد کے اوپر، پرسونل کے اوپر یہ مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اب اس میں چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ ISI کو آپ نے کیوں شامل کیا؟ ISI جو ہے وہ کیا ایسی ایجنسی ہے جو کہ قانون نافذ کرتی ہے؟ ان کا کام یہ نہیں ہے، آپ نے ان کو غلط ثابت کیا۔
اچھا، اب یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب کے بیٹ والے سمبل کا، اور کہا تھا کہ قانون کے مطابق نہیں بنتا، تو اس کے بعد ججز کے خلاف ایک کیمپین چلنا شروع ہوئی تھی، جس کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ JIT ترتیب دی تھی، جس نے کوئی تقریباً 60-65 کے قریب صحافیوں کو ہی نوٹسز دے دیے تھے، یوٹیوبرز کو ہی نوٹسز دے دیے تھے. تو یہ معاملہ تب سے شروع ہوا جس کو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک نہیں لگ رہا. تو میرا خیال تھا اگر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو چیف جسٹس صاحب خود ہی کوئی فیصلہ شاید کر لیتے، لیکن انہوں نے شاید مناسب سمجھا کہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے تو وہ پروسیس جو ہے خود کنکلوڈ ہو جائے. 25 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہے. اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ کے جو صحافی ہیں ان کی ایسوسی ایشن جو ہے، انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے پیکا آرڈیننس، جس کے تحت صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 19 جس میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے اس کے بالکل منافی ہے، اور سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے جو کہ دے دیے جائیں ان کے اوپر تنقید کرنا حق ہے، اور آئین کے مطابق آپ وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک تمیز تمدن کا دائرہ موجود ہوتا ہے جس کے اندر رہ کے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ تو FIA والے تو کام دکھا گئے، کر نہیں گئے، دکھا گئے جو انہوں نے دکھانا تھا. تھوڑا سا عارف الوی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ وہ عمران خان صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی دوستی کرانے میں مصروف رہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ انکشاف کیا. تو وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کی ملاقاتیں کرواتے تھے اور ایک دوسرے کو قریب لے کر آنے کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی بات نہ بنی. اس کے بعد جب آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان صاحب کے پاس گئے، پہلے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، ان سے آشیرواد لیا اور آ کے پھر کہا کہ جی ہاں جی یس ہو گیا جی نوٹیفیکیشن آرمی چیف صاحب کا. اور اب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایوان صدر کے اندر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف صاحب کی دوستی کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ فیل ہو گئے، وہ یہ کام نہیں کروا سکے. اچھا، اب یہ کام جو کروانا تھا انہوں نے ایک طرف وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی دیکھیں تو وہ احتجاج کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر پچھلے چند ہفتوں کے اندر انہوں نے 2 بڑے احتجاج کیے ہیں جس کے اندر پولیس اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ آمنے سامنے آئے. اب انکریزنگلی فیل یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بیانیاں بنا رہی ہے اس کے اندر جیسے پہلے بہت زیادہ فوج کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، وہ کرٹیسزم ختم ہو رہا ہے اور عملی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی قربتیں دور ہو جائیں. اور جو اس وقت کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر، وہ اس میں فوج یا PTI کا معاملہ نہیں، وہ معاملہ پنجاب حکومت اور PTI ورکرز کے درمیان ہے. آپ کو پتہ لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ریلیز کر دیا گیا آج انہیں. تو جو ایکسیسز یا جو ہائی ہینڈڈنس PTI کے ورکرز کے خلاف پولیس کی نظر آ رہی ہے، وہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے پنجاب حکومت کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے پہلے ہی اناؤنس کر رکھا ہے کہ جی آہنی ہاتھ سے ہم نمٹیں گے، لیکن ان کو میرا خیال ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں احتجاج جو ہے ایک لازم و ملزوم سی ایک گارنٹی دی گئی ہے اس کو کہ جی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، کہتے پارٹ آف ڈیموکریسی ہے. اور جب بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت میں جب لوگ آتے ہیں تو پھر ڈنڈے کی طاقت یا ڈنڈے کا اختیار دیکھ کر کچھ ہوتا ہے ان کو. پاکستان تحریک انصاف نے حد کر دی تھی، آج ان کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلے ان کو یاد نہیں تھا کہ اپوزیشن کوئی چیز ہوتی ہے، یا اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے لیڈران بھی سیاسی ہوتے ہیں. بس ایک ان کا جو تھا وہ مقصد تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنی تمام تر سیاست کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ نواز شریف اور زرداری ڈاکو ہیں اور ہم جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. اور بعد میں پتہ چلا فرا گوگی کو فرار کرا دیے ہیں. فرا گوگی کو کیوں فرار کرایا بھائی؟ ان کو رکھتے.
تو وہ عیاشیاں ویوشیاں پٹ رہی ہیں باہر. بہرحال تو آج کل جو ہے وہ پی ٹی آئی زیر عطاب آئی ہوئی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مڈل پیتھ جو ہے یا مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ریچ کرنا چاہیے. پولیٹیکل پروسیس کو چلتا رہنا چاہیے, اور احتجاج کو ڈیل کرنے کے لیے میرا خیال ہے آپ انگیج کرنے کے لیے مختلف طریقے بھی اپنا سکتے ہیں. آپ بات چیت کا راستہ کھول سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کرتے ہی جن کا کام ہی سیاست ہے, کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ بات چیت کا دروازہ کھول کے احتجاج کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے؟ معلوم ہے. تو پھر کیا وجہ کہ نہیں کر رہے ہیں بات چیت؟ آپ تھوڑا سا سوچئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا اس پر. تو فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجئے. اللہ حافظ.